سے لیتے ہیں کہ ایک ہسپتال میں مریض جاتا ہے، اب اس مریض کا آپریشن ہے، ہمیں اس کی ٹانگ میں درد ہے، شدید قسم کی درد ہے، ڈاکٹر کے سامنے جب چیک اپ ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اب وہاں پہ بھائی بھی کھڑا، بہن بھی کھڑی، بچے بھی کھڑے، ماں بھی کھڑی، باپ بھی کھڑا، ہر انسان کھڑا ہے۔ اس کے سامنے اس کی اگر ٹانگ کاٹی جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ میرے جیسا ایک جا کر کہ تمہارے بیٹے کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے اور آپ خاموشی سے کھڑے ہیں، وہ تو آگے سے یہی جواب دیں گے یہ اس کو فی الحال جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آگے اس کے لیے یہ راحت اور سکون کا ہی سسٹم اپنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان اپنی دنیا میں بھیجے ہیں وہ دو انسان تھے، ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا، دونوں کو موت آنے لگی، دونوں بستر پہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک نے ارادہ کیا یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، ایک کا دل کیا اس نے کہا کہ یا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں زیتون پیوں، یہ زیتون کھاؤں۔ اس کا یہ زیتون تھا وہ اس کی الماری میں پڑا ہوا تھا، مچھلی قریب نہیں تھی۔ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے سے کہا جا وہ یہودی ہے فوراً اس کے گھر کے قریب جاؤ، جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں مچھلی چھوڑ کر آؤ کہ وہ مچھلی کھائے، اور دوسرے فرشتے کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ، جا کر یہ جو زیتون ہے اس کو خراب کر دو، یہ جو مسلمان ہے یہ زیتون نہ پی سکے کھا سکے۔ وہ فرشتے اپنے اپنے کام پہ جب نکلے، آپس میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا تجھے اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ آرڈر دیا۔ دوسرے نے پوچھا، اس نے کہا مجھے اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے کام کرنے کے بعد جب اللہ کے پاس آئے، اللہ عجیب سسٹم ہے، بات نہیں سمجھ آئی، ایک یہودی تھا اس کو مچھلی دے دی، جو مسلمان تھا گھر میں چیز پڑی تھی وہ خراب کروا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں نیکی بھی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کی مدد کر دی، کبھی کسی کو کوئی چیز دے دی، یہ بھی تو نیکی ہے نا، وہ نیکی کی ہے، تو اس کو نیکی کا جو بدلہ ہے میں نے دنیا میں ہی دینا ہے۔ ابھی اس کی میں نے ساری نیکیوں کا بدلہ دے دیا تھا، اس کی ایک نیکی باقی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا وہ بھی بدلہ میں دنیا میں دے دوں، کہیں میرے پاس آ کر نہ دینا پڑے، تو اللہ نے آج اس کی دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا۔ یا اللہ پھر مسلمان کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے فرمایا اس کو پہلے بھی تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، جتنے اس کے گناہ تھے میں نے سارے ختم کر دیے تھے، ایک گناہ باقی تھا، وہ ابھی جب میں نے اس نے زیتون کا ارادہ کیا وہ میں نے خراب کر دیا، اب اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، اس پریشانی اور تکلیف کی بنا پر میں نے اس کا وہ گناہ بھی ختم کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک مسلمان سے محبت کا طریقہ، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کو تکالیف دینے کی، اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے پھر کیسے درجات بلند ہوئے، جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ سلامیاں پیش ہوتی تھیں۔ آپ نے دیکھا ایک جنگل میں رہنے کا موقع ملا تو وہاں پر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور جنگل کے درندوں، جنگل کے سانپوں، جنگل کے اندر جو کچھ بھی ہے یہاں سے نکل جاؤ، آج تمہیں پتہ نہیں ہم نے آج رات ادھر صحابہ اکرام نے سنا ہے۔ تو صحابہ اکرام بتلاتے ہیں ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ سارے کے سارے جنگل چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ارادہ کر لو، اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تم پر آزمائش آئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آزمائش آئے، مِّنَ الْجُوعِ تمہیں بھوکا رکھا جائے، وَالْخَوْفِ کوئی خوف آئے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تم سے تمہارے اموال اگر کھینچ لیے جائیں، وَالثَّمَرَاتِ پھل کھینچ لیے جائیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تم نے صبر کرنا ہے، ان کو صبر کی بشارت۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کا ہمارا یہ پیغام یہ ہے جمعے کا کہ اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کسی قسم کی عبادات کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نے تکلیف آنے کے بعد عبادات کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بیماری آئی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو، نماز کو، اللہ
اللہ کے سامنے جھکنے کو نہ چھوڑا تو یہ سمجھ لو اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سنتے ہیں